کسی سودے کو بیچنے کے لیے ضروری ہے، یہ ہے پہلا مسئلہ۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملکیت کے علاوہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز خرید لی، کوئی گاڑی خرید لی، ابھی وہ پیسوں کا انتظام کر رہا تھا، اس نے قبضہ نہیں لیا تھا کہ جس نے گاڑی بیچی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی تباہ ہو گئی، صحیح، تو چونکہ اس نے حوالہ ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو خریدار کا اس بگاڑ سے، اس ایکسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سودا بیچنے والے نے جو ہے وہ مال بیچا، مال اس کے گودام میں ہے، آگ لگ گئی، تو خریدار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق کب بنے گا؟ جب اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب مال اس کے جب تک قبضے میں نہیں آیا تو جلنا، سڑنا، نقصان یہ جو ہے وہ بیچنے والے کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک چیز ہے رسک کس کا ہوگا، یعنی مال سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد مال XYZ کسی بھی جگہ موجود ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مال کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، مال میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو یہ کس کا رسک ہے، اس خرابی کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر تو اس خرابی کا ذمہ دار بیچنے والا ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ جو خریدنے والا ہے اس کے رسک میں تو یہ آئی نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مطلب کہ مختلف شہروں سے مال آتا ہے کراچی میں، تو ایک سسٹم ہوتا ہے پہنچ پر آ رہا ہے جناب، کہ جو بیچنے والا ہے وہی ٹرک کروائے گا، اسی کی ذمہ داری آپ کی آفس پر یا آپ کی گوڈاؤن تک وہ پہنچ ہے، وہ راستے میں جو کچھ ہوگا بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہے، تو خریدنے والا جو ہے وہ اس رسک سے بری ہوگا، مال کو کچھ بھی ہو جائے اس کی کوئی جوابداری نہیں ہوگی۔ تو اب دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے تعلیمات، اس کی روح سے کہ جب آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس کا نفع آپ کے لیے اسی وقت جائز ہوگا جب وہ آپ کے رسک میں آ چکی ہے، یعنی آپ کی قبضے میں بھی آ چکی ہے، یا قبضہ کہہ لیں گے یا رسک، یعنی اگر اس کو ساتھ کوئی پرابلم ہوگی تو وہ رسک آپ کے ذمہ ہوگا۔ قبضہ اور رسک دونوں بالکل برابر چیزیں ہیں، لیکن قبضہ جو ہے وہ اس کی ذرا وضاحت کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ وضاحت جاری رکھیے گا، بہت اہم ٹاپک ہے۔ اب میں آپ کو وہ پرابلم دکھانے جا رہا ہوں جو ہماری یان مارکیٹ میں اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ جس میں قبضے کے اور یہ پرابلمز ہیں۔ تھوڑا اس کو دیکھ لیجئے پھر مزید آپ وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یان مارکیٹ میں ہمارے احکام تجارت مجلس کے اسلام میں پہنچے اور انہوں نے جا کے سوالات یان بروکر سے، یان ٹریڈر سے کیے۔ آئیے وہ سوالات دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا نام فرید احمد شمس ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دھاگے کے متعلق ہم لوگ دھاگا امپورٹ وغیرہ کرتے ہیں تو مال آنے میں ٹائم لگتا ہے، چائنا، کوریا وغیرہ سے، تو اس سے پہلے ہم یا جو بھی مارکیٹ کا اوپن ریٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے قبضے سے پہلے ہم اس مال کو سیل کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کے تفصیل سے ذرا جواب دیجیے۔ سہیل نثار میرا نام ہے، ہمیں انڈینٹنگ سے تعلق ہے اور میں الائڈ بزنس کارپوریشن کا CEO ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انڈینٹ لیتے ہیں، مال شپ نہیں ہوتا، ایڈوانس بھیج دیتے ہیں، کیا یہ اسلامی حساب سے صحیح ہے یا نہیں؟ میرا نام محمد یعقوب گنگ ہے اور میں یہاں یعنی نیو کلوتھ مارکیٹ میں میری دکان ہے اور میرا کام جو ہے وہ امپورٹ یان کو باہر سے منگاتا ہوں، چائنا سے امپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک مسئلہ ہے جو اگر اس کا حل بتا دینا تو انشاءاللہ مطلب امت پہ یہ آپ کا انشاءاللہ احسان عظیم ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے جو یان خرید کے جاتے ہیں اسے ہم DO ایشو کرتے ہیں۔ DO مطلب ڈیلیوری آرڈر۔ جب ڈیلیوری آرڈر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ گوڈاؤن میں ہے اور وہ پیسے ہمیں دے دیتا ہے، ہم اس کو ڈیلیوری آرڈر دیتے ہیں، پھر یہ آگے بھیجتا ہے، مطلب تو وہ اس کو بھی وہ ڈیلیوری آرڈر دے دیتا ہے اور پیسے لے لیتا ہے، پھر وہ آگے بھیجتا ہے۔ اس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے یہ DO گھومتے رہتے ہیں، مطلب ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ، دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ، اور مال کا کہیں بھی مطلب وہ نہیں پتا ہوتا ہے۔ پھر جب آخری جب کسی کنزیومر یعنی یوزر یعنی لوم والا اس کو جب بیچتا ہے کپڑا بنانے کی، کیونکہ اس سے کپڑا بنتا ہے، تو پھر وہ اٹھاتا ہے اور وہ جو اٹھا کے پھر اپنے پاس لے جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اتنے آدموں میں خالی کاغذ کا گھومنا اور اس میں پیسے کی جو ایک دوسرے کو دینا، یہ اور اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے کہ کس طرح کرے، کوئی ایسا حل بتائے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو ہمیں گودام میں اٹھا کے ایک آدمی لے جائے گا۔ اب یہاں کی حالات کے حساب سے جو آپ دیکھیں تو ایک تو
ملکی حالات جو ہے وہ یہ کہ لوٹ مار کے حالات ہے. اگر کوئی یار لے جائے تو ایک آدمی دوسرے گوڈاؤن میں لے جائے تو اس کو یہ لوٹ کا خطرہ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کا کرایہ, اس کے بعد مزدوری, اس کے اوپر دوبارہ اس کا خرچ اخراجات, پھر وہ اس کا نفع کما نہیں سکتا. تو اس طرح یہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا قبضہ لے اور پھر دوسرا تیسرا لے. لیکن اگر کوئی ایسا حل ہو جس میں یہ قبضہ ضروری نہ لینا ہو, مطلب اس طرح لینا ہو کہ جس میں مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہو, تو اور آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے پر. جی مفتی صاحب, یان مارکیٹ والے چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی حل بتائیں اور آپ کا احسان ہوگا. 3 سوالات بنتے ہیں نا. ایک سوال یہ تھا کہ ابھی شپمنٹ ہی نہیں ہوئی, اس کو بھی لوگ بیچ دیتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ مال پانی کے اندر ہے, شپمنٹ ہو چکی ہے, BL وغیرہ ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں لیکن کراچی نہیں پہنچا, پاکستان نہیں پہنچا, وہ بیچ دیتے ہیں. اور تیسرا ایک الگ معاملہ ہے کہ مال تو پہنچ چکا ہے لیکن اس پہ جو ڈیوز گھومتے ہیں. بات وہی قبضے کی چل رہی تھی اور شاید یہ تینوں اسی سے تعلق تھے, تو اس لیے میں نے سوالات پیش کیا. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں.